على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. بتوفیق خالق کائنات اور بطفیل شہاداتی کونین حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس اعزا ہے جس سے خطابت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ان مجالس میں موضوع گفتگو قرآن مجید کی سورہ شورا کی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے جسے آیہ مودت کہہ کے پکارا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، میں اپنی زحمتوں کی اجرت تم سے نہیں چاہتا، الا مگر ہاں اگر اجرت ہے تو یہ کہ مودۃ فی القربہ، میرے جو قربہ ہیں، میرے جو قریب ترین ہیں ان سے مودت رکھی جائے۔ اور اسی آیہ مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مودت ادا کرنے کی کوشش کی اور فرش عذاب بچھا دیا، اور اس کے بعد یہ مجلسیں کھلے دروازے کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اب جو بھی رسالت کا کلمہ گو ہے اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتا ہے تو فرش عذاب پہ آ جائے اور اجر رسالت میں شریک ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اجرت وہی دیتا ہے کہ جو زحمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ دوست حضرات بھی موجود ہوتے ہیں اور آپ ہوٹل جا کے کھانا کھا لیں، اور کھانا کھانے کے بعد جب سیر ہو جائے تو بل دینے کا وقت آتا ہے، اور جب بل لینے کے لیے ویٹر آپ کی خدمت میں آئے تو آپ منتظر ہوں کہ کوئی بل دے دے۔ جی بھائی ہمارے یہاں تو ایسا محبتوں میں ہوتا ہے، اب دوست سارے ایک دوسرے کے منتظر ہوں، لیکن ویٹر ہر کسی کے پاس بل لے کے نہیں جاتا، ویٹر اسی کے پاس آتا ہے جس نے آرڈر دیا ہوتا ہے، بھائی تم نے منگایا تھا تو تم ہی دو گے۔ اور اب آپ اگر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو نہیں دینا، مجھے تو فلاں لے کے آیا تھا، یہ الگ بات ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ جو منگائے گا وہی دے گا، جو خدمت لے گا وہی اجرت دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اجر رسالت بھی وہی ادا کریں گے جنہوں نے نبی سے رسالت کا فائدہ حاصل کیا ہو، اور جنہوں نے نبی سے کچھ لیا ہی نہیں ان سے پھر ہم اس بات کی تکرار بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اجر رسالت کیوں نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں تو ہم اجرت کس بات کی دیں، اور جنہوں نے سیکھا ہے وہی اجرت رسالت ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بہت سے بن گئے لیکن سلمان فقط ہمارے یہاں موجود ہیں، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد منزل سلمان تک پہنچنے والے ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے کہ جس نے تمہیں اتنی بلندی تک پہنچا دیا اسے کچھ اجرت بھی عطا کی جائے۔ اور اجرت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اجرت ہمیشہ جس چیز کی بھی لگائی جاتی ہے اس چیز کے برابر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں نے پہن رکھی ہے. اس انگوٹھی کی دنیا میں ایک قیمت ہے، اور اگر میں اس انگوٹھی کو فروخت کرنے کے لیے چلا جاؤں تو میں اس کی قیمت اتنی ہی مانگوں گا جتنی قیمت سے اس کا حق ادا ہو جائے. بھئی ایسا ہی ہے نا، اگر کم رکھوں گا تو میں نقصان اٹھاؤں گا، اور اگر زیادہ رکھ دوں گا تو پھر میں غاصبوں میں شمار ہو جاؤں گا، ضرورت سے زیادہ مال کھانے والوں میں شامل کر لیا جاؤں گا. حق یہ ہے کہ جتنی چیز ہو اسی کی حیثیت کے برابر اس کی اجرت رکھی جائے. اب رسول اللہ نے اپنی رسالت کی اجرت قربا کی مودت رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ جتنی قدر و منزلت پورے دین کی ہے اتنی ہی قدر و منزلت علی کی ولایت کی ہے. کیا کہنے، اور اس بات کو اس آیت سے نہیں سمجھنا چاہے کوئی تو نہ سمجھے، لیکن غدیر کے میدان میں ضرور سمجھ جائے گا کہ جہاں سارا دین ایک طرف مگر پھر بھی جبرائیل امین آ کے یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ تک تو پہلے ہی آ گیا تھا، اور اگر وہ نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اور اس کے بعد نبی نے کیا پہنچایا، یہ بات تو یہاں بیٹھے ہوئے سبھی حضرات بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت نبی نے ولایت علی کا اعلان کیا. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ سارے اسلام کی قدر و منزلت جتنی ہے اتنی ہی قدر و منزلت ولایت علی کی ہے، اتنی ہی قدر و منزلت مودت آل محمد کی ہے. اب اللہ نے جو اجر رسالت میں مودت مانگ لی ہے، میں اس لفظ مودت کی وضاحت تو کر چکا کہ اللہ نے محبت نہیں مانگی بلکہ مودت مانگی ہے. ہم عرف میں کہہ جاتے ہیں کہ محبت مانگی ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں اس کی وضاحت بیان کر چکا کہ محبت کے کمال کو مودت کہتے ہیں. محبت تو ہر کسی سے ہوتی ہے، اور دنیا کا اصول یہی ہے کہ دنیا چل بھی اسی وجہ سے رہی ہے کہ دنیا میں محبت ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو یہ دنیا قائم نہیں ہوتی. تو ظاہر ایک نظام ہے نا، والد ہے، اولاد ہے، ماں ہے، رشتے ہیں. یہ رشتے کیوں قائم ہیں؟ محبت کی وجہ سے قائم ہیں. اور اگر محبت ہی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو پھر نہ تو کوئی اپنی اولاد کے لیے رحمتیں کرے گا اور نہ ہی کوئی اپنے والدین کی خدمتیں کرے گا. اچھا، رشتوں کی محبت اپنی جگہ، مال کی محبت بھی ہے. بھئی مال سے محبت ہے جبھی تو انسان مال کمانے کے لیے رحمتیں کر رہا ہے. اسی طرح اشیاء کی بھی محبت ہے. بھئی کسی کو موبائل سے محبت ہے تو وہ اس کے لیے رحمتیں اٹھا رہا ہے، کسی کو گاڑی سے محبت ہے تو وہ اس کے لیے رحمتیں اٹھا رہا ہے. تو اب محبت تو ہے وجود انسان میں، اور محبت کسی شے سے چاہے انسان کر سکتا ہے، میں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. بھئی محبت اگر رکھی ہے تو کہیں تو کرے گا نا انسان. محبت تو کرنی ہے، لیکن یہ طے کرنا ہے کہ محبت کی حد کیا ہونی چاہیے. توجہ ہے سارے؟ دنیا کی ہر شے سے آپ محبت کر سکتے ہیں، جسے خدا نے حلال قرار دیا آپ محبت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھئی اولاد کو اللہ نے انسان کے لیے نعمت بنا کے بھیجا، تو اگر محبت نہیں کرنی ہوتی تو انسان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. بغیر محبت کے کوئی اولاد کی تربیت کیوں کرتا؟ تو اولاد سے محبت کرنی ہے، اور یہ فطری چیز ہے، دل میں پیدا محبت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح انسان کے دل میں ایک مجازی محبت بھی ہے، اور وہ مجازی محبت اگر نہ ہوتی تو انسان کبھی شادی نہ کرتا، انسان کبھی عقد نہیں کرتا. تو وجود میں اور اللہ نے فطرت میں انسان کی خاتون سے محبت بھی رکھی ہے. تو اب انسان کو اولاد سے بھی محبت ہوگی، انسان کو اپنی زوجہ سے بھی محبت ہوگی. اسی طرح اللہ نے انسان کے دل میں دنیا کے مال سے بھی محبت رکھی ہے. تو دنیا کے مال سے بھی انسان کو محبت ہوگی، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں سکون اور اطمینان چاہتا ہے، آسائشیں چاہتا ہے. تو کچھ زحمتیں کرے گا، کچھ مزدوری کرے گا، کچھ نوکری کرے گا تو دولت کمائے گا، دنیا کی نعمتیں حاصل کرے گا. اب وہ انسان کے جو دنیا کی تمام تر چیزیں حاصل کر رہا ہے، یہ کیوں حاصل کر رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ محبت. یہ ساری محنتوں کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ محبت ہے.
اگر نہیں ہوگی تو انسان ان میں سے کوئی شے بھی حاصل نہیں کرے گا. بھائی بہت سے ہمارے یہاں معاشرے میں بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے. ناراض تو نہیں ہو رہے حضرات؟ یہاں تو کوئی ایسا نہیں بیٹھا میرے خیال سے. تو ضعیف ہو جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے. اور ان کی شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جی انہیں ابھی تک محبت نہیں ہو رہی. بھائی محبت ہو جاتی تو شادی ہو جاتی. حالانکہ ایسا کرنے والے کو نبی پسند نہیں کرتے. نبی یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک عمر کے اندر اپنی شادی کر لے تاکہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے. تو اب انسان کے وجود میں محبت ہونی چاہیے اور ہے. اولاد سے محبت، مال سے محبت، زوجہ سے محبت، لیکن یہ طے کرنا ہے کہ میری محبتوں کی حد کیا ہونی چاہیے. ہر ایک چیز کو حد کے اندر رکھا جائے تو وہ اچھی ہے. جب حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ اچھی نہیں رہتی. اسی لیے اللہ رب العزت یہ قرآن مجید میں اصول دے رہا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل سے زندگی گزارو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت دنیا میں زندگی سکون سے گزارنے کا اصول ہے. جو بھی کام کرو اعتدال میں کرو گے تو متقی رہو گے. اعتدال سے بڑھا دو گے یا گھٹا دو گے تو تقوی سے باہر چلے جاؤ گے. تو اب عزیزان محترم مجھے یہ طے کرنا ہے کہ میری اولاد جو مجھے محبوب ہے اس کی محبت میرے دل میں ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہ ہو کہ اس اولاد کی محبت میں اللہ کی راہ سے دور ہو جاؤں. مال کی محبت ہو ٹھیک ہے، لیکن اتنی محبت نہ ہو کہ یہ مال مجھے خدا کی راہ سے دور کر دے. اپنی جان سے محبت ہو مگر اتنی نہ ہو کہ جب یہ جان دین پر قربان کرنے کا وقت آئے تو میں اس جان کو محبوب سمجھوں اور اپنی جان قربان کرنے سے گریز کروں. یہ انسان کو طے کرنا پڑے گا. تو دنیا کی جتنی محبتیں ہیں ان کی ایک حد ہے، ایک حد پہ جا کے رک جانی ہے. اگر نہیں روکا تو وہ محبت انسان کے لیے نقصان ہو جائے گی. لیکن اللہ نے اپنی ذات کے لیے اور قربا کی ذوات مقدسہ کے لیے محبت محدود نہیں مانگی، مودت لامحدود عشق مانگا ہے. یعنی اب جتنی محبتیں دنیاوی تھیں ان محبتوں کی حدیں یہ تھیں کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اللہ نے اپنی ذات کے لیے اور قربا کی ذات کے لیے کوئی حد والی محبت نہیں مانگی. اللہ نے ان کی ذات کے لیے عشق مانگا ہے کہ اگر علی کی ذات پہ مال قربان کرنا پڑے تو رکنا نہیں، علی کی ذات پہ اولاد قربان کرنی پڑے تو رکنا نہیں، دین کی راہ میں اگر خود قربان ہونا پڑے تو رکنا نہیں. اس لیے کہ میں نے تم سے عشق مانگا ہے. تمہارے دل میں سب سے اول جو ہو وہ ان کی ذات ہونی چاہیے اور میری ذات ہونی چاہیے. باقی اس دل میں جسے رکھنا چاہو رکھو، لیکن جو سب سے بلند مقام ہونا چاہیے وہ کن ہستیوں کا ہونا چاہیے؟ وہ آل محمد کا مقام ہونا چاہیے. اور جو سب سے بلند مقام وحدت اس دل میں ہونا چاہیے وہ ذات خدا کا ہونا چاہیے. اور اللہ نے جب یہ چیزیں سمجھا دی نا آپ کو تو اب اللہ نے اصول بتلا دیا کہ یہ دل محبتوں کا قبلہ ہے. ظاہر میں ہمارے یہاں قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. تو اللہ کیا صرف کعبے میں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. بھائی جہاں چاہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں. فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی منہ کرو گے خدا وہیں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ خود یہ کہتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں. لیکن پھر بھی اللہ نے مکہ میں اپنا ایک گھر بنا دیا. تو اپنے لیے نہیں بنایا. اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکۃ. یہ مکہ میں جو گھر بنایا گیا وضع للناس انسانوں کے لیے بنایا گیا. اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا اللہ ہر جگہ ہے عبادت کرو تو عبادت ہوتی مگر منظم عبادت نہیں ہوتی. بھائی کوئی کہیں منہ کرتا، کوئی کہیں منہ کرتا، کوئی کہیں منہ کرتا، نظم و ضبط نہیں ہوتا. اللہ نے اس نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا. تو اب عبادت اسی کی کرنی ہے مگر چہرہ یہاں ہونا چاہیے، رخ یہاں ہونا چاہیے.
جس طرح عبادتوں کے لیے وجود ظاہری کا قبلہ بیت اللہ ہے، اس طرح عبادتوں کے لیے وجود قلبی کا قبلہ مودت آل محمد ہے۔ جب تک یہ جسم عبادت کرتے وقت رخ کعبے کی طرف نہ کر لے، عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ظاہراً جسم کعبے کی طرف ہو، لیکن اس جسم میں جو دل ہے، اس دل کا قبلہ مودتوں کے قبلے سے پھرا ہوا ہو، تو پھر چاہے رخ کعبے کی سمت ہی کیوں نہ ہو، نمازیں فائدہ نہیں پہنچانے والی، عبادتیں فائدہ نہیں پہنچانے والی، اس لیے کہ ایک قبلہ اللہ نے روح کے لیے رکھا ہے، ایک قبلہ اللہ نے جسم کے لیے رکھا ہے۔ جسم کا قبلہ تو ہم لاکھوں کے پاس دیکھتے ہیں، روح کا قبلہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حج کے موقع پر میرے چوتھے امام کے زمانے میں ایک کثیر تعداد حج کر رہی تھی، تو امام کے ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا، خدا کے گھر میں کتنے مومن آ گئے؟ تو امام نے کہا جو تمہیں مومن دکھائی دے رہے ہیں، اگر ان کی حقیقتیں ظاہر ہو جاتی تو تم ان سے کراہت کھاتے۔ حیرت کرنے لگا کہ خدا کے گھر میں آنے والے مومن نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ امام نے اپنی انگلیوں کے درمیان دیکھنے کو کہا، اور جب انگلیوں کے درمیان دیکھا تو نجس العین حیوان دکھائی دیے۔ ظاہراً جو انسان دکھ رہے تھے تو نجس العین حیوان کی صورت میں نظر آنے لگے۔ اس کا مطلب یہ وہی لوگ تھے کہ جو ظاہری قبلے تک تو پہنچ گئے تھے، مگر ان کی روحیں ابھی قبلے سے بہت دور تھیں، ان کی روحوں کو ابھی تک مودت کا قبلہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو جسم کے قبلے کے ساتھ ساتھ اس دل کو دل کا کعبہ بھی دینا پڑے گا، اس دل کے اندر مودت آل محمد کو رکھنا پڑے گا۔ دنیا کا ہر کام انسان مودت ہی کی بنیاد پہ کرتا ہے، نوکری کرتا ہے تو محبت کی بنیاد پر، اگر تربیت کر رہا ہے اولاد کی تو محبت کی وجہ سے، سردی کے سرد موسم میں اگر ماں راتوں کو اپنی نیندیں خراب کر کے اولاد کی خدمت کر رہی ہے تو محبت کی وجہ سے کر رہی ہے۔ دنیا کے ہر کام کے پیچھے محبت پوشیدہ ہے۔ دور کی مثالیں کیا دوں میں آپ کو؟ اس سرد موسم میں آپ اس فرش ادا تک آئے ہیں تو یہ آپ یوں ہی وقت گزارنے تو نہیں آئے، کہ آپ کو گھر سے کیا چیز لے کے آئی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے قدم چل کے سردی کے موسم میں آئے ہیں تو یہاں آپ کو ایک محبت لے کے آئی ہے۔ اب یہ محبت کچھ قسموں کی ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یا تو آپ یہاں اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہاں پڑھنے والا ذاکر آپ کا محبوب ہے، تو جی مولانا صاحب سے ہمیں محبت ہے تو ہم انہیں سننے جائیں گے، تو یا تو مولانا کی محبت لے آئی ہے، یا پھر آپ یہاں اس لیے آ گئے ہیں کہ جس گھر میں مجلس ہو رہی ہے اس مجلس کا بانی آپ کا عزیز ہے، اس کے بانی سے تعلقات آپ کے اچھے ہیں، اور اگر نہیں آئیں گے تو ممکن ہے کہ بانی ناراض ہو جائے، تو آپ بانی کے لیے آ گئے۔ تیسرا یہ بھی ممکن ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے، میں ایک اجمالی بات کر رہا ہوں کہ جی یہاں تو نیاز بھی ملے گی، تو مجھے رزق سے محبت ہے تو آج میں آ جاؤں گا تو میں کھانا کھا لوں گا، ممکن ہے کہ یہ وجہ بھی رہی ہو۔ اور جو کثیر جس بات کا امکان ہے وہ یہ کہ یہاں اگر آپ آئے ہیں تو اس وجہ سے کہ نبی کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے تو مجھے جانا چاہیے۔ تو اب عزیزان محترم، انسان کے ہر عمل کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک محبت ہے۔ وہ عمل کس نیت سے ہو رہا ہے، کس محبت سے ہو رہا ہے، عمل کا دار و مدار اسی محبت پہ ہے۔ کل بھی تقریر میں نے یہی جملہ کہا تھا کہ اعمال کی جزا عمل دیکھ کے نہیں دی جائے گی، نیت دیکھ کے دی جائے گی۔ آنے والا آیا تو ہے فرش ادا پر، مگر یہ دیکھا جائے گا یہ کس نیت سے آیا ہے۔ اگر نیت کچھ اور ہے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انا خیر الشریک، میں بہترین شریک ہوں۔ جس نیت سے آؤ گے اللہ اسی نیت کے حوالے ثواب کر دے گا۔ بھئی تم جس چیز کے لیے آئے تھے اسی سے لے لو۔ لیکن اگر آنے والا محبت زہرا میں آیا ہے تو اب یہاں اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ جس کی محبت میں آئے ہو اسی سے لے لو، تو اس کے پاس اختیار بھی ہے کہ میں خاتون جنت ہوں، جسے چاہوں جنت دے سکتی ہوں۔ آنے والا کس کی محبت میں آیا ہے یہ طے کرنا ضروری ہے۔
دل میں ارادہ کیا ہے، دل میں نیت کیا ہے. اب دنیا کے ہر عمل کے پیچھے انسان کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ دل خالص ہے یا دل خالص نہیں ہے. اگر اعمال انجام دیتے وقت دل میں خلوص نہیں ہے تو وہ اعمال ظاہراً تو آپ انجام دے لیں گے، مگر وہ اعمال آپ کے وجود کو اور آپ کی روح کو وہ تاثیر نہیں دیں گے جو روح کو تاثیر ملنی چاہیے. اگر روح کو ایمان کا ذائقہ پہنچانا ہے تو پھر جب بھی مجلس حسین میں آئیں تو نیتوں کو خالص کر کے آنا ہے. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے گھر ہو رہی ہے، کون پڑھ رہا ہے، کتنی دیر سے چل رہی ہے اور کب ختم ہو رہی ہے. نبی کی بیٹی کے لیے ہو رہی ہے تو مجھے جانا ہے. اور جب نیت یہ ہے اور جب خلوص یہ ہے تو پھر کیا اس کی جزا ویسی نہیں ہوگی جیسے آنے والے کا عمل ہے. بھئی یہ فیصلہ میں خود نہیں سناؤں گا، یہ فیصلہ آپ ہی کے دلوں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ ہی یہ سوچ کے یہاں سے جائیے گا کہ جب آنے والا اس نیت سے آ رہا ہے تو کیا وہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اور جن کی مودت اللہ نے مانگی ہے ان سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. ایک مطلب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل تو بڑا اچھا دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، اور محشر میں بڑے اچھے کام کرنے والے جہنم جاتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہاں بڑے لوگ تعجب کریں گے کہ ہم نے تو انہیں بڑے اچھے اچھے کام کرتے دیکھا تھا، پھر یہ کہاں جا رہے ہیں. تو وہاں اللہ اندر کی صورتحال ظاہر کر دے گا کہ ظاہر میں کیا تھا اور اندر سے کیا ہو رہا تھا. اور مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ جملہ کہہ کے بھی بتایا. جب جنگ نہروان میں کچھ لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو بس اللہ ہی کی ذات کو زیب دیتا ہے. زندگی کے فیصلے، امور کے فیصلے اللہ ہی کی ذات کے لیے زیب آئیں. مولائے کائنات تک یہ خبر پہنچی کہ اب نعرے یہ بلند ہو رہے ہیں کہ اب جو بھی حکومتی فیصلے ہوں گے، زندگی کا اختتام جیسے بھی ہونا ہے، نظام حکومت جیسے بھی چلنا ہے، یہ فیصلے الہی بنیاد پہ ہوں گے. مولائے کائنات نے کہا کہ جملہ غلط نہیں ہے، نعرہ درست ہے مگر نیت خراب ہے. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بات غلط نہیں ہوتی لیکن اس بات کے پیچھے پوشیدہ نیتیں خراب ہوتی ہیں. اور اچھی بات کرنے والا اگر نیت خراب لے کے بیٹھا ہے تو اچھی بات اسے فائدہ نہیں پہنچانے والی. صلوات کا سہارا دیں تو میں گفتگو کو آگے. تو اب عزیزان محترم، اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کے ذمے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے مالک ہیں، ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں بھیجا. کیوں بھیجا ہے؟ تو بچہ بھی مقصد حیات جانتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تو جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر ایک ہی مقصد سے کہ یہ ہماری عبادت کریں. اور عبادت کے لائق بنانے کے لیے اللہ نے، کیونکہ یوں ہی تو عبادت نہیں ہوگی، جب تک دل میں محبت نہیں ہو انسان سر کیوں جھکائے گا؟ بھائی محبت کے بغیر تو سر جھکانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سر پہ کوئی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے. اور اس طرح سے جس نے بھی فتح مکہ پہ سر جھکایا اس کا دل نہیں جھکا، سر تو جھکا لیے. ہم نے دیکھا حقیقت میں کہ تلوار سے سر جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود میں پہلے محبت پیدا کرنی پڑے گی پھر ہی عبادت ہوگی. تو اب اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہ نہ ہو کہ تم غلط انسان کو منتخب کر لو محبت کے لیے. ہم ہی تمہیں بتا دیں کہ محبت بھی کرو تو کن سے کرو. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پانی کی طرح بنایا ہے. انسان کی مثال ایک آب کی طرح سے ہے. پانی کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. ہاں مگر ہمارے یہاں اگر کھارے کے مقابلے میں پوچھا جائے کہ کیا ہے پانی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میٹھا ہے. حالانکہ میٹھا تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں شکر موجود ہو، جس کے اندر مٹھاس پائی جائے، اور یا تو اس میں شہد ہو یا گڑ ہو. لیکن پانی میں کوئی ایسی مٹھاس نہیں ہوتی. ہم اگر کھارے میں نمک ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھارا نہیں ہے تو کیا ہے؟ میٹھا ہے. اس کا اپنا کوئی رنگ بھی نہیں ہوتا، بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے، ایک دم صاف اور شفاف ہے. اور اتنا صاف شفاف ہے کہ جو چیزیں نجس ہو جائیں انہیں صاف بھی کر دیتا ہے. لیکن اس کی ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری ہے کہ دوسروں کا اثر بڑی جلدی لے لیتا ہے.
یہ پانی کی حساسیت ہے کہ یہ بے رنگ بھی ہے، بے ذائقہ بھی ہے، لیکن ایک قطرہ بھی اگر کسی چیز کا اس میں ڈال دیا جائے تو اس کا اثر اس میں پیدا ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تو رمضان میں شربت بڑی کثیر تعداد میں بنایا جاتا ہے، تو ذائقہ آئے یا نہ آئے، اگر روح افزا کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا تو رنگ بدل جائے گا۔ جی، اس نے فوراً اثر لے لیا اس کا کہ جو اس کے قریب آیا۔ بات پہنچی؟ رنگ پکڑتا ہے، چلے رنگ نہیں آیا تو ایک قطرہ نیمبو ڈال دیا تو ذائقہ بدل لے گا۔ یہ پانی حساس بہت ہے، اس کا مطلب اگر اس پانی کو اپنی مرضی سے اچھا دینا چاہتے ہو تو اس کی قربت کبھی بھی ایسی چیز سے نہ کرنا جس کا خود کا وجود اچھا نہ ہو۔ اگر پانی کو شفاف رکھنا چاہتے ہو، اگر پانی کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو اسے ان چیزوں کے قریب نہیں لے کے جانا جن کی اپنی ذات، جن کا اپنا وجود خوبصورت نہ ہو، جن کا اپنا وجود صاف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے یہ اصول بنایا اور نبی نے یہ اصول سب کو بتلایا کہ دیکھو صحبت اچھی رکھا کرو، صحبتیں بری نہیں رکھنی چاہیے۔ دوست جیسا ہوگا، تم کتنا ہی خود کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کر لو، تم ہو پانی جیسے، اثر تمہارے اندر آ جائے گا۔ اسی لیے مولا کائنات نے ایک اور اصول بتایا کہ ایسی محفلوں میں نہ جاؤ جہاں حدود خدا کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ اگر تم جاؤ گے تو یہ دل جو ہے وہ بہت کمزور ہے، یہ فوراً اثر لے لے گا۔ ایسے گھر میں شادی نہ کرو کہ جہاں دین خدا کا پاس نہ رکھا جاتا ہو۔ اگر ایسے گھرانے سے رشتہ جوڑو گے تو تم بھی ان کا اثر اپنے وجود میں پیدا کر لو گے۔ المؤمن کالماء، مومن پانی جیسا ہے، اگر اس پانی کو شفاف رہنا ہے تو اسے تمام بری چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ تو دور رہے تو کہاں جائے؟ کوئی ایسی جگہ بھی تو ہو کہ جہاں سے اس پاک مومن کے وجود میں نجاست نہ آ جائے۔ تو اللہ نے انہی کی محبت کا حکم دیا کہ جن کے لیے قرآن نے ضمانت دی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں میرے ساتھ۔ کہا کہ ان کی ذوات مقدسہ سے محبت کرو کہ ان کی ذات سے محبت تمہارا وجود میلا نہیں ہونے دے گی۔ علی کی ذات سے محبت کرو، تمہارا وجود خراب نہیں ہوگا۔ اب جب تم علی کے قریب آ جاؤ گے، جب تم حسن مجتبیٰ سے قریب آ جاؤ گے، جب تم حسین سے قریب آ جاؤ گے، جب تم سیدہ سے قریب آ جاؤ گے، اب ان کے وجود کا اثر تمہارے وجود میں آئے گا۔ جس کے قریب جاؤ گے اس کا اثر لو گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ صبغۃ اللہ من احسن صبغۃ من اللہ، خدا کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ رنگ چڑھتا ہے نا وجود انسان پر، جس کے قریب جاؤ گے ویسے ہو جاؤ گے۔ تو خدا سے بہتر اثر دینے والی ذات کس کی ہے؟ تم خدا سے قریب ہو جاؤ، اس کے رنگ لو کہ جس کے رنگ چڑھنے سے یہ وجود بلندیوں کی طرف جائے۔ اس کا رنگ نہ لو کہ جس کا رنگ تمہیں پستی کی طرف لے جائے۔ تو اب خدا سے قریب آؤ گے تو کون سے رنگ چڑھ جائیں گے؟ نیلے ہو جائیں گے۔ خدا کے رنگ میں رنگ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کریم ہے تو تمہارے وجود میں صفت کرم پیدا ہو جائے گی۔ وہ رحمان ہے، تمہارے وجود میں صفت رحم پیدا ہو جائے گی۔ وہ صابر ہے، تمہارے وجود میں صفت صبر پیدا ہو جائے گی۔ وہ ستار العیوب ہے تو تمہارے وجود میں دوسروں کے عیب چھپانے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ وہ غیور ہے تو تمہارے وجود میں غیرت پیدا ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ جو جتنا خدا سے قریب آئے گا اتنا خدا کے رنگ میں رنگتا چلا جائے گا۔ تو اب عزیزان محترم، آپ سے اللہ نے کہا کہ میرے قریب آؤ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، یا پھر ان کی محبت کرو اور ان سے قریب جاؤ، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کن کے قریب جاؤ؟ جو محمد کے قربا ہیں۔ تو کون سی الگ بات ہو گئی؟ ایک ہی بات ہے، وہ مجھ سے قریب ہیں تو مجھ سے قریب ہو جاؤ، علی مجھ سے قریب ہیں تم علی سے قریب ہو جاؤ، حسن مجھ سے قریب ہیں تم حسن سے قریب ہو جاؤ۔ میں نے کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ باتیں بیان کی تھیں کہ جن باتوں کو لے کر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غیر خدا کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، مگر قرآن میں اللہ نے کثرت کے ساتھ غیر خدا کا ذکر کیا ہے۔ کبھی کسی نبی کی بات، کبھی کسی نبی کی بات، کبھی کسی نبی کی بات۔ یہ باتیں اللہ کیوں سنا رہا ہے؟
مشرک اور کافر یہی کہتے تھے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، ان میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ کہانیاں کیوں سنائی ہیں؟ کیا مشرکوں کی بات صحیح ہے کہ پرانے قصے ہیں، ان میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو یقیناً جو قرآن پہ ایمان لانے والا ہے اس کا نظریہ مشرکوں کے نظریے سے جدا ہونا چاہیے. یہ قصے بیکار نہیں ہیں، یہ قصے آپ کو ہدایت دینے کے لیے، یہ قصے آپ کو عبرت دینے کے لیے. تو اگر اللہ آپ کو حضرت موسیٰ کا قصہ سنا رہا ہے تو بے مقصد نہیں سنا رہا. اگر اللہ آپ کو حضرت ابراہیم کی باتیں بتا رہا ہے تو بے مقصد نہیں بتا رہا. اگر سورہ دہر میں اللہ پنجتن کا قصہ سنا رہا ہے تو بے مقصد نہیں سنا رہا. اگر اللہ میدان غدیر کی ولایت کی آیت سنا رہا ہے تو بے مقصد نہیں سنا رہا. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تم ان سے سبق حاصل کرو، تم ان سے ہدایت حاصل کرو. اور عزیزان محترم، بات یہی ہے کہ اللہ نے ہر اس ذات کا ذکر کیا کہ جو ذات آپ کو خدا سے قریب لے جا سکے، جو ذات آپ کو اس کے رنگ میں رنگنے کا سلیقہ سکھا سکے، جو ذات آپ کو نجاستوں سے محفوظ رکھ سکے. سورۃ الحج کی آخری آیت نمبر 78، اللہ رب العزت نے کچھ پیغام مختصر سا بیان فرمایا کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو ایسے کہ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد سے مراد لڑنا نہیں ہے. اس آیت میں جہاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی اتباع میں ایسے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. یہ کوششوں کا حق کس طرح سے ادا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا. اور یہ جملہ ہی انسان کے ذہن پہ ایک بوجھ ڈال دے گا کہ بھائی مجھے کیا کیا کرنا ہے کہ حق ادا ہو جائے. یقیناً موٹی موٹی چیزیں تو ہمارے ذہن میں ہیں، بھائی تلاوت قرآن ہے، 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور پھر رمضان کے روزے ہیں، اور پھر حج بیت اللہ ہے، اور پھر خمس ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ ہمیں کرنی ہیں. لیکن کیا ان سے حق ادا ہو جائے گا؟ تو یہ تو ہر مسلمان نے کرنی ہے. مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا بھائی مومن بننے کے لیے تو محرمات کافی نہیں ہیں، مکروہات سے بھی بچنا پڑے گا. واجبات پہ عمل کافی نہیں ہے، مستحبات پہ عمل کرنا پڑے گا. اب زحمت بڑھ گئی، مشکل بڑھ گئی، اس لیے کہ واجبات ہی اتنی مشکل ہیں، مستحبات پہ کہاں جائیں گے؟ تو ذہن انسانی پہ ایک بوجھ بڑھتا جا رہا ہے کہ ایسی زحمت کرو راہ خدا میں کہ زحمت کرنے کا حق ادا ہو جائے. اب ذہن انسانی پہ بوجھ بڑھ جائے گا. اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے، مثال کے طور پر آپ کو نوکری کی تلاش ہو، جانتے کچھ نہیں ہے، آپ کو ایک بڑے سے دفتر میں بلا لیا جائے جہاں الیکٹرانکس کی چیزیں ہوں، وہاں آپ کا کام جو ہو وہ الیکٹرانکس کے حوالے سے ہو، کمپیوٹر کے حوالے سے ہو. اب ایک آدمی جو پڑھنا نہیں جانتا، جو لکھنا نہیں جانتا، اسے بڑے سے دفتر میں نوکری کے لیے بلایا جائے تو وہ تو یہی سوچ کے جائے گا میں ان پڑھ ہوں تو مجھے میرے مطابق کام دیا جائے گا. لیکن وہاں آپ کو بٹھا کے آپ سے انٹرویو لیں اور آپ سے کہیں کہ ہم آپ کو کمپیوٹر چلانے کی ذمہ داری دینے والے ہیں، آپ کو فلاں سافٹ ویئر جو ہے وہ آپریٹ کرنے. اب ذہن انسانی پہ بوجھ آ جائے گا، یہ کام میرے بس کا ہے ہی نہیں، یہ کام میں کیسے کروں؟ تو اب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، میری راہ میں ایسے زحمت کرو جیسے زحمت کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، اللہ نے اس کام کے لیے تم ہی کو چنا ہے. اگلا جملہ یہ حیران کن ہے کہ میں تو خود کو یہ سمجھتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں چنا ہے. اب اس مثال پہ تطبیق کریں کہ جو یہاں سے کچھ نہ جانتے ہوئے گیا تھا کہ مجھے نوکری ملے گی میرے مطابق، مگر اس نے کہا کہ نہیں تمہیں کمپیوٹر چلانا ہے. اب ذہن پہ جو بوجھ آیا تو جس نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تمہیں کو چنا ہے، یہ کام تم ہی کرو گے. یہ چننے سے مراد کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ تو ایک چناؤ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جہاں سے بازار جائیں شاپنگ کرنے کے لیے، وہاں آپ کے سامنے 2-4 طرح کے بسکٹ رکھے ہوں، آپ ایک بسکٹ اٹھا لیں. اب آپ سے پوچھا جائے جی یہ بسکٹ کیوں لے رہے ہو، تو اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوگی، بھئی مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے لے رہا ہوں، مجھے پسند آ گیا میں یہی کھاؤں گا. ایک مرتبہ آپ امتحان میں ایک بچے کو پاس کرتے ہیں، ایک کو فیل کرتے ہیں.
جسے پاس کیا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے دلیل ہے، اس لیے کہ میں نے اسے اہل سمجھا کہ یہ پاس ہو تو اسے پاس کر دیا. جسے فیل کیا اسے اہل سمجھا کہ یہ ناکام ہو تو اسے فیل کر دیا. اللہ نے یہاں وَاجْتَبَاكُمْ اپنی مرضی کا چناؤ اختیار نہیں کیا. اللہ نے تمہیں اس کام کا اہل سمجھا ہے، اسی لیے تمہیں منتخب کیا ہے. تو یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ کی راہ میں ایسے زحمت کرنا کہ زحمتوں کا حق ادا ہو جائے، یہ کام اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا، درختوں کو نہیں دیا، حیوانوں کو نہیں دیا، اس لیے کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تمہیں دیا ہے اس لیے کہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو. اب عزیزان محترم، انسان گھبرا جائے گا کہ مجھے ابھی تک تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں کروں گا کیا؟ کام تو بڑا ہے. تو اب اللہ نے بات کو آسان کیا، کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. دیکھو گھبراؤ نہیں، دین میں میں نے تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رکھا. مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کچھ بھی حرج نہیں ہے، کچھ بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو تمہارے بس کا نہ ہو. یہ تو تم نے سوچ رکھا ہے جی یہ مجھ سے نہیں ہوگا، حالانکہ جو خالق ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ تم سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اسی نے بنایا ہے، تو اسی نے ایسے اصول بنائے ہیں جو تمہارے لیے آسان ہیں، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے. اب انسان جو نوکری لینے گیا تھا اس سے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو کمپیوٹر کا کام جو تمہیں دے رہا ہوں، تم گھبرا کیوں رہے ہو، ماتھے پہ پسینے کیوں آ رہے ہیں، اس میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہے کہ تم سے نہ ہو سکے. اب وجود انسان میں تسلی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اطمینان پیدا ہو جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب اتنا مشکل کام نہیں ہے، آسان ہی کام ہوگا. اللہ نے اس آسان کام کو کیسے سمجھایا؟ آیت آگے بڑھی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. تمہارا کام یہ ہے کہ تم ملت ابراہیم میں سے ہو، وہ ابراہیم جو تمہارے باپ ہیں. ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہیں امت مسلمہ کا لقب عطا کیا ہے. تو اب اللہ نے یہ بتلا دیا کہ تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کام وہی ہے کہ جو کام تمہارے باپ ابراہیم کر کے جا چکے ہیں. اب یہاں سے جو نوکری لینے کے لیے جا رہا ہے، جو خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اس سے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بلایا ہے یہ کوئی خاص کام نہیں ہے، نیا کام نہیں ہے. تمہارے والد محترم یہ کام کرتے رہے ہیں، جب انہوں نے یہ کر لیا تو تم سے کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی دنیا میں ایک بیٹے سے کیا امید رکھی جاتی ہے؟ متوجہ ہیں سارے؟ میں جانتا ہوں تقریر ذرا سی خوش موڑ پہ آ گئی ہے، لیکن پیغام پہنچانا ضروری ہے. ڈاکٹر کے بیٹے سے کیا امید رکھی جاتی ہے؟ جی ڈاکٹر بنے گا، جو چاہے بن سکتا ہے، اس کی مرضی، لیکن معاشرہ یہی امید رکھتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا. بھائی اس کی مرضی، جو چاہے بنے، لیکن نہیں کہا جو کام باپ کر سکتا ہے وہ بیٹا بھی کر سکتا ہے. یہ ایک سوچ ہے جو فطری سوچ ہے ذہن انسانی. جی مولانا کا بیٹا ہی تو مولانا بنے گا، جو کام اس کے باپ نے کیا ہے وہی کام اسے بھی زیب دیتا ہے. اب اگر مولانا کا بیٹا عیاش نکل آئے تو ساری دنیا کیا کہے گی کہ اس میں باپ کا کوئی اثر نہیں آیا، اس نے تربیت سے کوئی اثر نہیں لیا. اب عزیزان محترم، اللہ نے بھی امت مسلمہ کو ایسی ہی کشمکش میں چھوڑ دیا ہے. تمہارے لیے جو ذمہ داریاں میں نے پسند کی ہیں وہ ذمہ داریاں تمہارے باپ ابراہیم نے بخوبی انجام دی ہیں. اب اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہونے کی ذمہ داریوں کو ویسے ہی ادا کرو جس طرح سے ابراہیم ادا کر چکے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے پہلے تو وجود خدا کو پہچانا. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے واقعات موجود ہیں نا. سب سے پہلا کام خدا کو پہچانا. یہ چاند خدا نہیں ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ ستارے خدا نہیں ہے، یہ زمین خدا نہیں ہے، یہ سب بت خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے کہ جو ساری کائنات کو خلق کرنے والا ہے. اس لیے کہ چاند پہ داغ ہیں، چاند پہ گرہن لگ جاتا ہے، چاند ڈوب جاتا ہے، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں. سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں. ستارے دن میں دکھائی نہیں دیتے، جو دکھائی نہ دے وہ خدا نہیں. جو اوجھل ہو جائے نگاہوں سے
وہ خدا نہیں، جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں۔ تو اب عزیزان محترم، حضرت ابراہیم نے پہلی چیز جو کی وہ اپنے دل میں اپنے اللہ کی معرفت پیدا کی، اجمالی طور پہ ہی صحیح، مگر اتنا جان لیا کہ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ اب اگر تم مسلمان ہو تو پہلی چیز تمہارے اندر بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا نہیں ہے، اس دنیا کو خلق کرنے والا خالق اللہ ہے۔ پتھر خدا نہیں، آگ خدا نہیں، یہ دنیا کی چیزیں کبھی خدا نہیں ہو سکتی، دنیا بنانے والا اور ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جسے خدا مان لیا تو پھر اس کے لیے رحمت کی، اس سے اتنی محبت کی کہ پھر اس کے لیے نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی۔ ذکر خدا کی خاطر تسبیح خدا سنی تو اپنے سارے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کہ سارا مال لے لو مگر میرے خدا کا ذکر مجھے بارہا سناتے جاؤ۔ پہلے آدھا مال دیا، پھر مزید مال دیا، پھر مزید مال دیا، 3 مرتبہ ذکر خدا سنا اور سارا مال ذکر پڑھنے والے کو عطا کر دیا۔ میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ باتیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ ذکر کرنے والا فرشتہ تھا، مال لے کے جانے لگا۔ وجود ابراہیم میں اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے ذکر سن کے سب لٹا دیا، مجھے کیا حاصل ہوا۔ کتنی دیر کا سرور ملا وجود کو۔ بھائی ذکر کرنے والا آدھے گھنٹے ذکر کرتا رہا ہوگا، آدھے گھنٹے بعد وہ ذکر کر کے چلا گیا۔ اس وجود پہ اس ذکر کا اثر کتنی دیر رہا ہوگا؟ یقیناً اس ذکر کا اثر اس وجود پہ اتنی دیر رہنا تھا کہ اس مال کا فائدہ اس وجود کو اتنا نہیں ہونے والا تھا۔ ابراہیم نے معقول فیصلہ کیا، یہ مال مجھے کیا دے گا؟ قربان کر دو، جتنا فائدہ یہ آدھے گھنٹے کا ذکر مجھے دینے والا ہے یہ مال نہیں دینے والا۔ میں کل یہ بات بتا چکا کہ عشق، جو عشق الہی ہوتا ہے وہ جنونی فیصلے نہیں کرواتا، عقلی فیصلے کرواتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ذکر خدا کے لیے سارا مال قربان کر دیا، یہ جنونی فیصلہ نہیں تھا، یہ عقلی فیصلہ تھا۔ اس لیے کہ یہ مال قربان کر دینا بہتر ہے کہ میں کچھ لمحے ذکر خدا سن لوں۔ اب وہ جو آج مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، اپنے ضروری کام چھوڑ کر دل میں یہ ندامت پیدا نہ کریں کہ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا تو مجھے اب کیا حاصل ہوگا۔ اگر کوئی قیمتی کام بھی چھوڑ کے آیا ہے تو اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اس مجلس میں چند لمحے سیدہ کا ذکر سننے والے نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ آدھے گھنٹے کا ذکر جو فائدہ دے سکتا ہے، ممکن ہے کہ دنیا کی ساری دولت آپ کو وہ فائدہ نہ پہنچا سکے۔ دوسرا امتحان دیا حضرت ابراہیم نے تو اپنی جان کا امتحان دیا۔ خدا کی ذات کی خاطر آگ میں کودنا پڑا تو کہا کہ کود جائیں گے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا۔ کہا کہ دیکھو تمہاری اول ترجیح میری ذات ہے، مال قربان کیا میری ذات کی خاطر، اپنی جان قربان کر رہے ہو میری ذات کی خاطر۔ پھر امتحان لیا اولاد کا، تو لے گئے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ نے اولاد کو بھی بچا لیا، لیکن اللہ نے اس موقع پہ یہ کہا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو امامت کے لیے چن لیا، آپ امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، آپ امام ہیں۔ امام وہ جو آگے ہو، تو آگے ہیں تو کس کے آگے ہیں؟ خاموش ہیں حضرات۔ حضرت ابراہیم کو امام بنایا ہے، آگے کیا ہے، تو کس کے آگے کیا ہے؟ کوئی پیچھے چلنے والا ہے جبھی تو آگے کیا ہے۔ تو پیچھے کسے چلنا ہے؟ کسی اور کو نہیں چلنا، ہمیں چلنا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی ملت تم ہو، تو جیسا تمہارے باپ نے کیا ویسا کرو۔ اب چونکہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے بقرہ عید کو بھولنے نہیں دیا۔ کہا حج پہ جاؤ، صفا و مروہ کے درمیان دوڑو، جی 3 شیطانوں کو پتھر مارو، دمبا ذبح کرو، سنت ابراہیمی پہ عمل کرو۔ جی میں تو شریعت محمدی پہ عمل کرنے والا ہوں، میں مسلمان، میرے نبی اور کا نہیں۔ اس کی قربانیاں نہیں بھلانی، ان کا درس نہیں بھلانا، اسی پہ زندگی گزارنی ہے، ویسے ہی طرز پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔
تو اب عزیزان محترم کچھ لوگ ہم سے یہ اعتراض کرتے ہیں بار بار کہ ٹھیک ہے واقعہ گزر گیا کربلا کا، واقعہ گزر گیا فیدہ کا، کہ ہر سال اس واقعے کی یادیں تازہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو انہی لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ واقعہ گزر گیا حضرت ابراہیم کا، واقعہ گزر گیا بیٹے کی قربانی کا، بیٹا تو قربان بھی نہیں ہوا، بچ گیا، پھر کیا ضرورت ہے ہر سال اس واقعے کو زندہ کیا جائے؟ ضرورت ہے اس لیے کہ ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ امام کا عمل بھلایا نہ جائے، امام کے عمل کو دوہرا دوہرا کے یاد کیا جائے۔ تو جو انسانوں کے لیے امام بنے اس کا عمل نہیں بھلا سکتے، تو جسے عالمین کا امام بنایا ہو اس کے عمل کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے عمل کو یاد رکھو، ان کے عمل کو برپا کرو، تاکہ تمہارے وجود میں یہ ایثار پیدا ہو۔ تو حضرت ابراہیم کا عمل ہوتا رہا، وہاں جتنے اعمال کروائے گئے قربانیاں قبول نہیں کی گئیں، لیکن اولاد سے جس سے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے کو کہا گیا، ان سے جب وہ قربانیاں لیں تو ہر قربانی کو قبول کیا۔ کربلا میں خواب ابراہیم کی تعبیر حسین دینے گئے، حسین نے ہر وہ امتحان دیا جو حضرت ابراہیم نے دیا، مگر حضرت ابراہیم کے امتحان ادھورے رہ گئے تھے، حسین کے سارے امتحان پورے ہو گئے۔ تو جس کے امتحان ادھورے رہ گئے ہیں اس کے واقعے کو دہرایا جائے، اور جس نے پورے امتحان دیے کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا جائے؟ تو جو ادھورے امتحان دینے والا ہے اس کا واقعہ دہراؤ تاکہ تمہیں حوصلہ ملے، تمہیں ہمت ملے۔ تو ادھورا امتحان دینے والا حوصلہ دے سکتا ہے، پورا امتحان دینے والا وجود میں تقویت پیدا نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ۔ کربلا کا واقعہ اس لیے زندہ رہنا چاہیے کہ کربلا کا واقعہ اس وجود کو طاقت دے گا، اس روح کو طاقت دے گا کہ جس خدا پہ حسین قربان ہو گیا تمہارے وجود میں بھی یہ ایثار ہونا چاہیے۔ جب حسین کے لیے مال کی کوئی حیثیت نہیں، اولاد کی کوئی حیثیت نہیں، اولاد کی محبت اپنی جگہ، مال کی محبت اپنی جگہ، کیا اکبر سے زیادہ محبت ہوگی کسی باپ کو اپنے بیٹے سے؟ جتنی حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کی، بڑی محبت ہے۔ مگر جب بات دین مصطفیٰ کی ہے تو اب اکبر کی محبت کو اس دین پر ترجیح نہیں دی جائے گی، اکبر قربان ہو جائے یہ دین رہ جائے۔ سیدہ زینب کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر بات حسین کی حیات کی ہے، حجت خدا کی حیات کی ہے، تو عباس قربان ہو جائے، عباس کی قربانی دے دیں کہ مگر حجت خدا رہ جائے۔ اب جب کلمہ لا الہ اور ولایت علی کا کلمہ بچانے کی ضرورت ہے، اب خود وقت کے امام حسین ہی کو قربانی دینی پڑ رہی ہے، تو اب حسین اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر ولایت کو بچانا ضروری ہے تو حسین اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں ان تمام ہستیوں کا ذکر اسی خاطر کیا کہ ان کی ذوات مقدسہ سے وجود انسانی میں اثر پیدا ہو، اور اللہ نے اگر بات ابراہیم کی ہے تو مقصد حسین سمجھانا ہے۔ میری بات پوری ہو گئی ہے؟ بات مریم کی ہو رہی ہے تو مقصد فاطمہ سمجھانا ہے۔ اگر بات موسیٰ کی ہو رہی ہے تو مقصد امت مسلمہ کو سمجھانا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی کہ علی کی نسبت مصطفیٰ سے ایسے ہے جیسے حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ سے۔ اور ایک اور حدیث سنتے جائیے، اسی پہ بات کو تمام کر دوں کہ کلما وقع فی بنی اسرائیل یقع مثلہ فی ہذہ الامہ، جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ کچھ اس امت میں ہوگا۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ کے 12 وصی قرار پائے، ایسے ہی مصطفیٰ کے بھی 12 وصی قرار پائیں گے۔ تو پہلے وصی حضرت موسیٰ کے حضرت ہارون، اور ہمارے نبی کے پہلے وصی علی ابن ابی طالب۔ حضرت موسیٰ کے بعد میں وصی کو عیسیٰ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ آج ظاہر ہے کہ لوگ کرسمس منانے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ چوتھے آسمان کو اٹھا لیے گئے، ابھی تک حیات ہیں، ابھی تک زندہ ہیں۔ 12واں موسیٰ کا بھی غیبت میں ہے، زندہ ہے۔ 12واں مصطفیٰ کا بھی غیبت میں ہے، زندہ ہے۔ یہ اللہ نے بات موسیٰ کی مگر سمجھایا مصطفیٰ
مصطفیٰ کی ذات کو، سمجھایا آل محمد کی ذات کو۔ وہاں عیسیٰ کو کیوں رو کے رکھا ہے؟ اس لیے رو کے رکھا ہے کہ جب مصطفیٰ کا 12واں وصی آ جائے گا تو یہ عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کی بیعت کر کے زمانے کو بتائیں گے کہ اب اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا میرا امام آ گیا ہے۔ وقت کا حجت خدا تشریف لے آیا ہے۔ یہ عقیدہ تو سبھی کا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو سارے دشمنوں کو ختم کر دیں گے، ظلم مٹ جائے گا، اندھیرے بجھ جائیں گے، دین الہی پورا ہو جائے گا، نور خدا پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اتنی بڑی ذات ہے میرے امام وقت کی، اور وہ امام جس کی اولاد میں سے ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جس طرح سردار الانبیاء کا مقام بڑا بلند ہے، اسی طرح آخری امام کا مقام بھی بڑا بلند ہے۔ نبی نے اسی طرح فرمایا کہ جس طرح میرے آنے پہ نبوتیں تمام ہو گئیں، دین مکمل ہو گیا، اسی طرح جب میرا 12واں آئے گا تو اب نور خدا مکمل ہو جائے گا۔ تب سارے ظلم مٹ جائیں گے، سارے جھوٹے ختم ہو جائیں گے، سارے ظالم مار دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے۔ سنو، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ جیسے میں محمد ہوں ایسے ہی وہ بھی محمد ہوگا۔ جیسے میری کنیت ابو القاسم ہے ایسے ہی اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ جب اتنی مناسبتیں 12ویں سے رسول اللہ نے بیان فرما دی، اب آپ کی نگاہیں میں اس حدیث کی طرف لے جاؤں جو حدیث نبی نے سیدہ کو دیکھ کے فرمائی، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کے لیے بھی ماں جیسی ہے۔ اس لیے کہ جو 12واں محمد آنے والا ہے وہ ہو بہو محمد کس کے صلب میں ہے؟ سیدہ کے صلب میں ہے۔ وہ راز سیدہ کو عطا کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ امام آج اس فرش ادا پہ موجود ہے۔ امام وقت کا تعلق جناب سیدہ سے بڑا گہرا ہے۔ جناب سیدہ پہ ہونے والے ہر ظلم کا انتقام ابھی باقی ہے۔ کسی امام نے سیدہ پہ ہونے والے ظلم کا انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ جو حق سیدہ غصب کیا گیا لوٹانا چاہا مگر واپس نہیں لیا گیا۔ کیوں نہیں لیا گیا؟ اس لیے نہیں لیا گیا کہ جو حق ہے لوٹانے کا وہ حق ادا نہیں ہو رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر جیسے دے رہے تھے ویسے لے لیتے تو چھٹے معصوم فرماتے ہیں یہ حق لے لینا غاصب کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ جس نے ہماری جدہ کا دل دکھایا اس کے عذاب میں کچھ کمی آ جائے۔ عزیزان محترم، جب کسی نے انتقام نہیں لیا تو یہ زہرا کے دکھ اور زہرا کے غموں کا بدلہ کون لے گا؟ میں نے مصائب میں یہ جملہ کہا تھا کہ ٹوٹی پسلیوں سے بی بی نے کسی اور کو نہیں پکارا تھا، اسی امام وقت کو پکارا تھا کہ جو آج بھی غیبت میں خون کے آنسو روتا ہوگا، اپنی جدہ سیدہ کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ عزیزان محترم، سیدہ کی شہادت اس دنیا سے جب واقع ہوئی، امت مسلمہ وفات کہتی جاتی ہے، لیکن میں ایک جملہ میرے مولا علی کا آپ کو سنا دوں۔ جب میرے مولا کائنات سیدہ کو دفنا کر واپس پلٹ رہے تھے، شیر خدا روضہ رسول پر پہنچے۔ روضہ رسول پر پہنچنے کے بعد علی نے سر کو جھکا لیا۔ اللہ جانے اس وقت قلب مرتضیٰ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ روضہ رسول پہ پہنچے، رسول کو سلام کیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امانت میں نے آپ کو واپس لوٹا دی ہے۔ آپ نے مجھے فاطمہ دی تھی، آج فاطمہ میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ مگر اگلا جملہ سنیے گا، مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ، مگر علی شرمندہ ہے اس لیے کہ جو زہرا آپ نے مجھے دی تھی اس کی پسلیاں شکستہ نہیں تھیں، مگر جو زہرا میں دے رہا ہوں اس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی ہیں۔ سیدہ اس دنیا سے خود نہیں گئی، سیدہ کو مار ڈالا گیا ہے۔ علی کے جملے زبان سے جاری ہو رہے تھے، روضہ رسول پر تھر تھراہٹ طاری ہو گئی۔ بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں سیدہ نے نبی کے بعد،
یہ جملہ تو آپ بارہا سنتے آئے ہیں، سبت علیہ مصائب لو سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کی بات اتنی مصیبتیں ٹوٹی، اگر روشن دنوں پہ ٹوٹتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کون کون سی مصیبتیں دیکھی سیدہ نے۔ عزیزان محترم، مصیبت سننا اور بات ہے، مصیبت سہنا اور بات ہے۔ میں اور آپ یہاں سیدہ کی مصیبتیں سن سکتے ہیں مگر ان مصیبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ہم۔ مگر وہ امام تو یہاں آپ کا پرسہ لینے آیا ہے، وہ اپنی ذات میں سیدہ کی مصیبتیں محسوس کرتا ہوگا۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں جب آپ پرسہ دے رہے ہیں نا، سیدہ کا واسطہ دے کے وقت کے امام سے اپنی حاجتیں ضرور پنگوا لیجیے گا، اور ضرور یہ کہیے گا مولا ہم آپ کی دادی زہرا کے غم میں شریک ہیں، اے مولا ہمیں سیدہ کے دشمنوں سے انتقام لیتے وقت اپنے ناصروں میں ضرور رکھیے گا، اے مولا کبھی ہمیں اس سمت نہ جانے دیجیے گا جس سمت دشمنان سیدہ موجود ہوں۔ یہ دعائیں اپنے دل میں ضرور حاضر رکھیے گا۔ بی بی زہرا نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، مدینے والوں کے ماحول بدل گئے تھے۔ ایک جملہ مصائب میں آپ بارہا سنتے آئے ہیں، بابا کے بعد مصیبتوں پہ رونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ سیدہ گریا کرتی تھی تو مدینے والے شکایت کرتے تھے، یا علی زہرا سے کہہ دیجئے اب گریا نہ کیا کریں۔ اتنے حالات بدلے اس روایت سے، سارے مسلمان متفق ہیں، بس میں اسی پہ مصیبتیں تمام کر دوں گا۔ سارے مسلمان متفق ہیں کہ نبی کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ زہرا کی مصیبتوں پہ غور نہیں کرتے، نہ کرو، مگر کم سے کم یہ تو سوچو ایسا بھی کیا ہوا کہ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ بلال مدینے سے ہجرت کر گئے۔ جب مدینے سے بلال ہجرت کر کے جا چکے نا، کچھ مدت بعد بلال نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا آئے ہیں۔ رسول خدا نے بلال سے کلام کیا، ہے بلال جب سب نے میرے اپنوں کو اکیلا کر دیا تو بھی انہیں چھوڑ کے آ گیا، اے بلال تو نے بھی علی کو اکیلا کر دیا، تو نے بھی سیدہ کو چھوڑ دیا۔ بلال حبشی کی جیسے ہی نیند سے آنکھ کھلی ایک بار بے چین ہو گئے، کہ اب کیا کیا جائے، ارادہ کیا مدینے جانے کا۔ بلال نے سامان سفر باندھا، سیدھا مدینے پہنچے۔ روایت میں جملے ملتے ہیں، خدا کرے بلال یہ منظر نہ دیکھتے جو منظر بلال نے دیکھا۔ جب مدینے پہنچے نا، سیدھا سیدہ کے دروازے پہ گئے۔ سیدہ کے دروازے پہ پہنچے تو جلا ہوا دروازہ دیکھا۔ ممکن ہے بلال ساری راہ یہ منظر تصور کر کے نہیں آئے ہوں گے، مدینے میں مجھے کیا دیکھنے کو ملے گا، مگر جب پہنچے نا دیکھا جلا ہوا دروازہ ہے۔ ایک بار حوصلہ کر کے ہمت کر کے بلال نے دستک دی تو دروازے پہ فضا پہنچی۔ فضا سے بلال نے پوچھا، اے فضا یہ دروازہ کس نے جلا دیا، یہ ستم کس نے ڈھا دیا؟ فضا نے بلال کو روداد سنائی۔ بلال بیٹھ گئے وہیں دروازے پر، وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ ایک بار فضا سے پوچھا، شہزادی کی کیفیت کیا ہے، بی بی زہرا کی کیفیت کیا ہے؟ فضا کیا بتلاتی زہرا کی کیفیت؟ ایک بار کہے، بلال کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم غلام تھے؟ بلال نے کہا ہاں فضا یاد ہے، مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ فضا نے کہا، بلال کیا وہ وقت یاد ہے کہ جب تمہیں تپتی ہوئی زمین پر ہاتھ پیروں کو باندھ کے لٹا کر ایک وزنی پتھر تمہارے سینے پہ رکھا تھا؟ بلال کہتے ہیں ہاں مجھے وہ منظر یاد ہے، مگر میرے جواب سے، میرے سوال سے اس کا کیا تعلق؟ فضا نے ایک تیسرا سوال کیا، کہتے ہیں بلال کیا تمہیں یاد ہے جب وہ پتھر تمہارے سینے پہ رکھا تمہاری کچھ پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں؟ اے بلال کیا تمہیں ان پسلیوں کے ٹوٹنے کی اذیت یاد ہے؟ بلال نے کہا کہ ہاں فضا مجھے یاد ہے۔ ایک بار روتی ہوئی فضا نے کہا، اے بلال بس یاد رکھ لو یہ ستم ہو گیا ہے کہ نبی کی بیٹی سیدہ چلتے ہوئے دروازے کے اور دیوار کے درمیان آ گئی، ایک مجمع دروازے پر سے گزر گیا، نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، زہرا کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بار کہا، اے فضا میرا سلام شہزادی تک پہنچا دو، بی بی کو بتلا دو۔ بلال آ گیا، فضا آئی، شہزادی سیدہ کو بتایا، اے بی بی بلال حبشی آئے ہیں، آپ کو سلام بھیجا ہے۔ زہرا نے جیسے ہی بلال کا نام سنا جواب سلام دیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
شاید بلال کے آنے سے سیدہ کو بابا کی یاد آ گئی تھی. بلال کا ذکر سنا، ایک بار کہا کہ اے فضہ بلال آیا ہے. فضہ نے کہا ہاں، اور بلال یہ کہتے ہیں کہ فضہ سیدہ سے پوچھ لو، شہزادی سے پوچھ لو، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بیان کریں. میں بڑا شرمندہ ہوں، میں یہاں نہیں تھا، میں نصرت نہیں کر سکا، اگر مجھ سے کوئی خدمت چاہیے تو بتلا دیں. سیدہ نے کوئی بڑی خدمت نہیں مانگی، بس اتنا کہا ہے فضہ بلال سے کہہ دو مجھے ان کی اذان سنے بڑا وقت ہو گیا، ایک بار مجھے وہ اذان سنا دے. فضہ نے آ کے بلال سے کہا شہزادی چاہتی ہے کہ آج آپ اذان دیں. بلال نے حکم سیدہ سنا. کہتے ہیں کہ نبی کے بعد میں نے کبھی اذان نہیں دی، مگر اب چونکہ سیدہ کہتی ہے میں آج اذان دے دوں گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بلال آپ کے ضرب کو میرا سلام. کہ زہرا نے بس ایک بار کہا، آپ نے پھر کوئی مزاحمت نہیں کی. سیدہ نے کہا بلال کی اذان سننی ہے، آپ اذان کے لیے تیار ہو گئے. اللہ جانے وہ کیسے صحابی تھے کہ جن کے سامنے کھڑی رہ کے سیدہ کہتی رہی میرا حق ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. بلال نے پہلی مرتبہ میں شہزادی کی بات مان لی. ایک بار گلدستہ اذان پہ بلال پہنچے، بلال نے اذان دینا شروع کی. شہزادی مسلے پہ آ گئی، لب بلال سے جاری ہوا اللہ اکبر. نبی کی بیٹی نے جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا سنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نہ جانے اس بی بی کے ذہن میں وہ منظر آ گیا ہوگا کہ پہلے جب اذان ہوتی تھی اور اذان ہونے کے بعد رسول گھر سے نکلتے تھے، دروازے سے ایک آواز آتی تھی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. آج بلال کی اذان تو آ رہی تھی مگر دروازے پہ رسول کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی. سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہے. اگلا فقرہ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے ہی خدا کی توحید کا اعلان ہوا، زہرا نے اپنی ٹوٹی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ گواہ رہنا تیرے دین کی خاطر زہرا نے اپنی پسلیاں توڑائی ہیں. زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایک بار بلال نے اذان بڑھائی، تیسرا جملہ کہا واشہد ان محمد رسول اللہ. تیسرا فقرہ کہنا تھا. زہرا اتنا روئی کہ مسلے پہ غشا گیا. علی مرتضیٰ دوڑ کے کہا بلال اذان روک دو، ممکن ہے اذان مکمل ہوگی تو سیدہ دنیا میں نہ رہے گی. آزادارے میں کہوں گا اے شہزادی زہرا بڑی مصیبتیں دیکھی آپ نے بابا کے بعد. بلال نے بابا کا نام لیا، اذان میں بابا کا نام سنا، آپ کو بابا یاد آ گئے. آپ سے برداشت نہیں ہوا مگر اے شہزادی ذرا کربلا چلیے. اس 4 برس کی سکینہ کو دیکھیے. سکینہ کو جب دربار شام میں بابا سے بچھڑے بڑی دن ہو گئے تھے نا، یزید ملعون نے ایک بار سکینہ کو سامنے کھڑا کیا. سکینہ سامنے موجود تھی. بی بی زہرا آپ نے بس بابا کا نام سنا، آپ کو اپنی مصیبتیں یاد آ گئیں. سکینہ سامنے کھڑی تھی. یزید نے تشت میں سر حسین رکھا، کبھی حسین کے لبوں پہ چھری مارتا تھا، کبھی حسین کے بالوں کو نوچتا تھا، کبھی اتنی زور سے چھری مارتا کہ حسین کے دندان مبارک زمین پہ بکھر جاتے. سکینہ اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی تھی. سکینہ کو بھی بابا یاد آتے تھے، اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی تھی. یہ 4 برس کی بچی بابا سے اپنی مصیبتیں کیسے بیان کرتی تھی. ذرا سنیں کہ سکینہ کیا کہتی. اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی، رو کے سکینہ کہتی ہے میرے بابا ذرا آنکھیں کھول کے تو دیکھو. بابا کیا کبھی اپنی بچی کی خبر لی ہے؟ میں 4 برس کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. بابا دادی زہرا بھی ضعیفہ ہو گئی تھی، میں بھی ضعیفہ ہو گئی. کبھی بابا کا چہرہ دیکھتی سکینہ کہتی بابا اے میرے زخمی بابا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو. سکینہ کی کمر جھک گئی ہے، دادی زہرا کی کمر بھی جھک گئی تھی مگر اے بابا میں بس 4 برس کی ہوں، شمر میں اتنے تازی آنے لگائے ہیں. سکینہ کی کمر ٹوٹ گئی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگارا اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
پروردگار بانیان فرش عطا کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما.